سر قرآن پاک کا اوریجنل اسکرپچر اویلیبل نہیں ہے، تو زبور، تورات، انجیل، کیا یہ اپنے اوریجنل اسکرپچر مینس کہ جو ایٹ دیٹ ٹائم جب حضرت عیسیٰ آئے یا حضرت موسیٰ آئے اس وقت لکھا گیا ہو، ایسا کوئی اسکرپچر اویلیبل ہے، یا پھر یہ بھی اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں یہ کرسچنز یا جیوز جو ہیں وہ اس کو حفظ نہیں کرتے جس طرح مسلمان حفظ کرتے ہیں، تو اگر یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو یہ ڈیوائن اسکرپچر اپنی اوریجنل فارم میں، پیوریفائڈ فارم میں اویلیبل کیسے ہیں اپارٹ فرام دا ہسٹوریکل ریکارڈز جو کہ آپ کے مطابق ان میں چینجنگ آئی ہے؟ سر اس وقت جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اسی کی بنیاد پر ہم رائے قائم کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید تو جن الفاظ میں نازل ہوا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق لوگوں نے یاد بھی کر لیا اور لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں دنیا میں آئے، اس وقت گرد و پیش کے سب لوگوں پر واضح ہو گیا کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے ایک سلطنت قائم کر دی ہے۔ ان کے بعد اس سلطنت نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا اور پھر اس کی کنٹینیوٹی اور اس کا تسلسل قائم رہا۔ تو یہاں تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے تو انہوں نے لکھ کر اپنی تاریخ محفوظ کی ہے اور اپنی کتابیں بھی وہ بائبل کے مجموعے میں سب کی سب موجود ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کس زبان میں تھیں، یعنی جس کو آپ اوریجنل اسکرپٹ کہتے ہیں، اس سے متعلق محققین اپنی آراء دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا اجمالی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں کتابوں پر ایمان کا باب پڑھ لیجئے، اس میں یہ چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارے پاس اوریجنل صورت میں وہ موجود نہیں ہے۔ یہ البتہ بالکل واضح ہے کہ وہ تحریر میں آ گئی تھیں اور نسلاً بعد نسلیں اسی طرح منتقل ہوتی رہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے، یعنی جیسے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اب وہ لکھ کر منتقل ہوتا ہے، اسی کو آپ بائبل کے مجموعے میں دیکھتے ہیں۔ کس زمانے میں ان کے اوریجنل جو متون تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے، وہ اب ترجمے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، انگریزی میں بھی، عبرانی میں بھی، یونانی میں بھی، سب ترجمے ہیں۔ یعنی جس طرح قرآن کے ترجمے ابتدائی میں ہونے لگ گئے تھے اور بہت سے دنیا میں ترجمے موجود ہیں، تو وہاں بھی ترجمے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ترجمے ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر اوریجنل اسکرپٹ کہاں گیا، کہاں غائب ہوا؟ تاریخ میں اگر جا کر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ اس طرح اس کو ترتیب ہی نہیں دے سکے، یعنی ابھی زبانی یادداشتوں کی صورت ہی میں لوگ نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا اور ترتیب دینے کا مرحلہ ہی نہیں آیا تھا۔ جیسے قرآن مجید کو آخری 2 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیا اور پھر عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی اور پھر وہ ایک سلطنت کے گویا حوالے ہو گیا کہ وہ دنیا بھر میں اس کو شائع کرنے کا کام کرے۔ وہاں یہ کچھ نہیں ہوا، تو ان کے حواریوں ہی نے آگے وہ روایتیں زبانی طور پر منتقل کیں، 2 4 لوگوں نے، پھر بعد کے لوگوں نے ان کو سیرت کے طریقے پر جیسے ہمارے یہاں حدیث لکھی جاتی ہے اس طرح لکھ دیا ہے۔ تورات کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ 2 مرتبہ تورات کے اوراق تک بکھیر دیے گئے، اس کو لوگوں نے اٹھا لیا، بنی اسرائیل غلام بن گئے، ان کے اوپر بڑی افتاد پیدا ہوئی، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں چونکہ یہ سارے مراحل آئے ہیں اور یہ دور بھی بحیثیت مجموعی پری ہسٹورک ہے، تو اس لیے اب یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی اوریجنل ٹیکسٹ اس وقت عالمی سطح پر موجود نہیں ہے، وہ بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ سب ترجمے ہی ہیں۔